ایک غیر معصوم حکومت نہیں کر سکتا. لوگ اکثر دلیل دیتے ہیں، کیا جواب دیں؟ خوب، غیر معصوم کھانا کھا سکتا ہے، غیر معصوم تجارت کر سکتا ہے، غیر معصوم لین دین کر سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، شاپنگ کر سکتا ہے، فیکٹری بنا سکتا ہے، کھیت بنا سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے. حکومت نہیں کر سکتا. وہ باقی کام بھی نہ کرو نا، آپ تو معصوم نہیں ہو. غلطی کرو گے نا، غیر معصوم یعنی غلطی. وہ مت کرو، کوئی کام مت کرو، غلطی ہو جائے گی آپ سے. کاروبار مت کرو کہ معصوم نہیں ہو آپ، غلطی کرو گے آپ. تعلیم حاصل نہ کرو کہ معصوم نہیں ہو آپ. پڑھاؤ مت، کیونکہ پڑھاتے ہوئے معصوم تو نہیں ہو، آپ سے غلطی ہو جائے گی. اب یہ سارے کام باقی کر لیتے ہیں، وہاں نہیں سوال اٹھاتے. جب حکومت کی باری آتی ہے، اس جملے کا آپ بتائیں کہ فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ غیر معصوم فقی عادل حکومت نہیں کر سکتا. اس میں اس جملے کا بینیفٹ کون لیتا ہے؟ ظالم، طاغوت. یعنی غیر معصوم حکومت نہیں کر سکتا، عادل پس کس کو کرنی چاہیے؟ طاغوت کو. یہی نتیجہ نکلتا ہے. یہ تو پھر غلط ہو جائے گا. قرآن کریم کا فرمانا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. جو لوگ منکر ہیں ان کا ولی طاغوت ہے. کم از کم سوال پڑھ ہی دیں سب کے احتراماً. جواب کا وقت سب کا نہیں ہے. اگرچہ اہل تشیع پاکستان میں اقلیت ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی صورت میں امامت قائم ہو؟ بھلے بالکل ہو. یہ اقلیت ہونے سے اپنے آپ کو نکالے اور یہ غلبہ پائے. اور اقلیت کے لیے ہی قرآن کا وعدہ ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنے چھوٹے قلیل گروہوں کو خدا نے کثیر گروہوں پر غلبہ عطا کیا ہے. یہ وعدہ ہی، یعنی جن کو ہم رکاوٹ سمجھتے ہیں، خدا کی شرطیں ہیں وہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کمزور ہیں، اللہ کا وعدہ ہی کمزوروں کو ہے. اللہ کا وعدہ ہی یہی ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم مستضعفین کو، کمزوروں کو امامت دیں دنیا کی. جو ڈاکٹر اسرار کو نہیں سمجھ آئی قرآن سے، وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دیں گے ہم. یہ وعدہ خدا ہے کمزوروں کو. اب ہماری نظر میں رکاوٹ کیا ہے؟ تھوڑے ہیں اور کمزور. اور اللہ کا وعدہ ہی ان تھوڑوں اور کمزوروں کے ساتھ ہے کہ اگر آپ تھوڑے اور کمزور درست ہو جاؤ تو امامت آپ کا حق ہے، خدا نے آپ کو دینی ہے.